حضرات السلام علیکم۔ یہاں پہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف اور اپوزیشن کے اراکین ہم لوگ نیشنل اسمبلی کے میڈیا سینٹر سے لائیو آپ سے پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ بڑے ہی افسوس کی بات ہے کہ آج عوام دشمن لیلا بجٹ اس ہائیبریڈ رجیم نے بغیر کسی صحیح ڈیبیٹ کیے ہوئے، بغیر کسی مشاورت کے اور لوگوں کے گلوں پہ انہوں نے چھری پھیر دیا۔ ہم لوگ پہلے ہی کہتے رہے کہ یہ ڈیڈ آن ارائیول بجٹ ہے۔ اس بجٹ میں عوام کو ہم لوگ بتانا چاہتے ہیں کہ انہوں نے عوام دشمن بجٹ پاس کیا۔ چینی کی قیمت مزید بڑھے گی، یہ 200 روپے کلو سے تجاوز کر رہی ہے، جائے گی۔ آپ کا آٹا، چینی، دالیں، گوشت، انڈا، ہر چیز اس بجٹ میں مہنگی ہوگی۔ ایک نمبر دو، آپ کی جو قوت خرید ہے، آپ کو یہ یاد دلانا چاہتا ہوں، جس وقت وزیر اعظم عمران خان صاحب کی حکومت تھی اس وقت 1 لاکھ روپے جو کماتا تھا، آج وہ صرف 44,000 روپے اس کی قیمت قوت خرید ہو گئی ہے، اور یہ مزید گرے گی مہنگائی کی وجہ سے۔ قرضوں کا بمبار انہوں نے انبار لگا دیا ہے، مزید یہ قرضے اٹھا رہے ہیں، اور یہ بجٹ جو ہے یہ ایک بینکر نے دیا ہے اپنے بینکر دوستوں کے لیے، اور یہ لوگ حکومت یا ہائیبریڈ رجیم بینکوں سے ہی، مقامی بینکوں سے مزید قرضے اٹھائے گی 6,300 ارب روپے کے، اور جو 4-5 بڑے بینک مالکان ہیں وہ ارب پتی نہیں، وہ کھرب پتی بنیں گے۔ یہ بجٹ کا خلاصہ ہے۔ نہ زمیندار میں کچھ ہے، اس کا 450 ارب روپے کا ٹیکہ پہلے محسن نقوی نے باہر یوکرین سے گندم منگا کے پنجاب کے کاشتکاروں کو لگائی تھی، ابھی مریم نواز نے وہ ٹیکہ لگایا ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر کو، نجی شعبے کو دے دیا ہے۔ کاشتکار رول رہے، آپ کی بے روزگاری زیادہ ہو رہی ہے، آپ کا تقریباً 40 لاکھ نوجوان ملک سے چلا گیا ہے، باہر لوگ جا رہے ہیں، تقریباً 38 ارب ڈالر ملک سے چلا گیا، اور یہ لوگ 7.5 ارب ڈالر کے لیے IMF کے سامنے بھیک مانگ رہے ہیں۔ اور یہ بھی میں کہہ دوں خواتین و حضرات کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار ہوا ہے کہ وزیر خزانہ نے اور وزیر اعظم، جو وزیر اعظم اس کو تو ہم کہتے نہیں ہیں، یہ فارم 47 انسٹالڈ رجیم کا جو کٹ پتلی بیٹھا ہوا ہے شہباز شریف، انہوں نے جرأت نہیں کی کہ اپوزیشن کے پرزور احتجاج کے سامنے یہ اپنی تقاریر ہی کریں۔ لیلے کی طرح وہ آج بھاگے ہیں، اور کل بھی وہ بھاگے تھے۔ آج بھی ہم نے فلور آف دا ہاؤس میں، میں نے اسپیکر سے اٹھ کے کہا، اور میں نے کل بھی کہا کہ آپ کوئی اٹھ کے، یہاں پہ ہمارے کمانڈنگ افسر نہیں ہے، ہم لوگ آپ کے ماتحت نہیں ہیں، ہم لوگ ممبران قومی اسمبلی اور اپوزیشن کے اراکین ہیں، ہماری تقاریر سینسر ہو رہی ہیں۔ آج بھی وائی فائی کا جو سلسلہ تھا اسمبلی کے اندر وہ بھی منقطع کیا گیا، سلو کیا گیا، ورچوئل مارشل لاء انہوں نے لگایا ہوا ہے بلکہ پورا، اور یہاں پہ آزادی آپ کی نہ صحافت ہے نہ رائے ہے، مکمل طور پہ انہوں نے پاکستان کو بلاک کیا ہوا ہے۔ اس چیز کا ہم لوگ شدید طور پہ احتجاج کرتے ہیں۔ کل رات ہمارے پرانے ساتھی چودھری اعجاز صاحب کا MNA، جو ہمارے حاجی امتیاز صاحب MNA کے بھائی ہیں، ان کو پولیس نے اور دوسرے لوگوں نے، ایجنسی کے لوگوں نے اٹھا لیا تھا، غیر معلوم جگہ پہ ان کو منتقل کر دیا تھا۔ اس کے بارے میں بھی ہم نے احتجاج کیا۔ عبداللطیف صاحب MNA کو جس طرح جج نے سزا سنائی ہمارے باقی ساتھیوں کی، اس کی ہم نے مزاحمت کی۔ فیصل آباد میں جو اس وقت جج جو ہیں وہ رات کے دیر تک وہ جا کے پروسیڈنگز کر رہے ہیں، اور بغیر کسی اس کے وہ کر رہے ہیں اور بلڈوز کر رہے ہیں، اس کا ہم نے نوٹس لایا، اور ہم نے کہا اس کی ہم لوگ شدید مخالفت اور احتجاج کرتے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان صاحب کے ساتھ جو جیل میں کر رہے ہیں، کیسز ان کے مؤخر کر رہے ہیں، ڈیلے کر رہے ہیں، اس پہ احتجاج۔ بشرا بی بی صاحبہ کو ان کے رائٹس نہیں دیے جا رہے ہیں، شاہ محمود قریشی صاحب کو ان کے کیسز لمکا رہے ہیں، عمر چیمہ صاحب کی بیل ہونے والی تھی وہ نہیں ہوئی، اعجاز چودھری صاحب کے پروڈکشن آرڈرز یہاں پہ ہوتے ہیں اس پہ عمل درآمد نہیں ہو رہا، حسان نیازی صاحب کو ملٹری کورٹس کے اندر رکھا ہوا ہے، ملٹری کورٹس کے ذریعے ان کو سزا دی گئی اور ان کو پریزن میں جیل میں رکھا ہے انصاری، اور میاں محمود الرشید صاحب کو ان کے داماد ابھی جیل کاٹ کے آئے ہیں، ان کو بھی پابند سلاسل رکھا ہوا ہے۔ ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ وہ کینسر پیشنٹ ہیں، ان کو پابند سلاسل غیر جمہوری طور پہ رکھا ہوا ہے۔ یہ سارے پولیٹیکل پریزنرز ہیں، اور ہمارے PTI کے اسیران جو جیل کاٹ رہے ہیں، پولیٹیکل سیاسی قیدی ہیں، ان ساروں کے اوپر ہم نے بات کی، پر اسپیکر جو ہے وہ اس کے کان پہ بالکل جوں بھی نہیں ہل رہی، وہ اسپیکر نہیں رہا، وہ اس رجیم کا ایک کٹ پتلی بن کے رہ گیا ہے۔
وہ صرف اور صرف جس طرح ایک حوالدار ہوتا ہے وہ اپنے اسکواڈ کو چلا رہا ہوتا ہے، وہ اس طرح کا اس کا مائنڈ سیٹ بن گیا ہے. اس چیز کو ہم لوگ ریجیکٹ کرتے ہیں. میں بھی اپنے ساتھیوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں یا وہ بات کرنا چاہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم.